کہا جاتا ہے کہ کرکٹ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کھیل ہے جس کے دنیا بھر میں 2.5 بلین سے زیادہ افراد فین ہیں اور اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن ماہرین کرکٹ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو کھیل ہے فٹ بال، ایک دن کرکٹ اس کو بھی ریپلیس کر دے گا اور دنیا کے جتنے سپورٹس ہیں ان سب پہ کرکٹ بازی لے جائے گا. کیونکہ کرکٹ کے شائقین اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی جب کرکٹ کے بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں تو تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر تل دھرنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہتی. لوگ سیٹس تو دور کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اسٹیڈیم کے اندر. اسی طرح اگر کرکٹ کا بہت بڑا میچ آئے جیسے کہ آسٹریلیا یا انگلینڈ کا میچ ہو یا پاکستان اور بھارت کا میچ ہو، تو کرکٹ کا جو ٹکٹ ہوتے ہیں اسٹیڈیم کے کئی دن کی بجائے کئی ماہ کئی ہفتے پہلے سیل ہو جاتے ہیں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کرکٹ کی دنیا کے سب سے بڑے، سب سے مشہور اور سب سے خوبصورت کرکٹ سٹیڈیمز کے بارے میں، جہاں پہ بڑے بڑے میچز تو ہو چکے ہیں لیکن جہاں پہ سیٹس کی کبھی بھی کمی نہیں رہی، چاہے جتنے کرکٹ کے شائقین وہاں پہ آ جائیں اور وہاں پہ لوگ بڑے مزے سے سیٹس پر بیٹھ کر اپنی ٹیم کا جو میچ ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. تو اس لسٹ کا جو سب سے پہلا کرکٹ سٹیڈیم آتا ہے وہ ہے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم. آپ سب جانتے ہیں کہ دبئی ایک ایسا سٹی ہے جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں سالانہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں. یورپ جیسا ایک بڑا اور خوبصورت علاقہ چھوڑ کر لوگ دبئی آتے ہیں. جب وہ لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو دبئی کا ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ لازمی وزٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے دبئی کو سیاحوں کا شہر کہا جاتا ہے. اگر ہم دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کی بات کریں تو پاکستان کا سب سے مشہور برانڈ پی ایس ایل اپنے پہلے 4 ایڈیشن جو ہے وہ بھی دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کروا چکا ہے. اسی طرح ایشیا کپ اور آئی پی ایل 2020-21 جیسے میگا ایونٹ بھی یہ کرکٹ سٹیڈیم ہوسٹ کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ورلڈ کپ 2021 جو کہ انڈیا کے اندر ہونا تھا لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے آئی سی سی نے انڈیا کے بعد جو سب سے پسندیدہ اور سب سے موزوں جگہ چنی وہ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کو چنا. یہ کرکٹ کی تاریخ کا اور کرکٹ کے سٹیڈیم کا 10واں بڑا سٹیڈیم ہے جہاں پہ 25,000 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو جوائنٹ وینچر کے طور پر جب بھی پاکستان اور بھارت کی سیریز ہوتی ہے یا کسی بھی اور ملک کی سیریز ہوتی ہے تو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کو سب سے بہترین جگہ اور سب سے موزوں جگہ قرار دیا جاتا ہے. تو اس لسٹ کا سب سے جو پہلا کرکٹ سٹیڈیم تھا وہ تھا دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم. ناظرین، اس لسٹ کا جو دوسرا کرکٹ سٹیڈیم ہے جسے سری لنکا کرکٹ کا گھر بھی کہا جاتا ہے اس کا نام ہے پریما داسا کرکٹ انٹرنیشنل سٹیڈیم. یہ 1986 کو تعمیر ہوا تھا اور اس کرکٹ سٹیڈیم کے پاس سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں پہلا میچ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان جو کھیلا گیا تھا وہ اسی سٹیڈیم کے اندر کھیلا گیا تھا. اس سٹیڈیم میں 37,000 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ سری لنکا کے جو کمرشل کیپٹل ہے کولمبو وہاں پہ واقع ہے. اس کرکٹ سٹیڈیم کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں 2002 کی چیمپئن ٹرافی اور اس کے علاوہ 2012 کا ورلڈ کپ اور سب سے مزے کی بات 2011 کا آئی سی سی ورلڈ کپ بھی اسی سٹیڈیم کے اندر منعقد ہوا تھا. اس کرکٹ سٹیڈیم کے تاریخی ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ سری لنکا نے بھارت کے خلاف جو رنز کا ایک پہاڑ تعمیر کیا تھا وہ اسی سٹیڈیم کے اندر تھا. جی ہاں ناظرین، سری لنکا نے بھارت کے خلاف اسی سٹیڈیم کے اندر کھیلتے ہوئے 952 رنز کا ایک پہاڑ جیسا ہدف دیا تھا، وہ اسی سٹیڈیم کے اندر ہوا. اس لسٹ کا تیسرا کرکٹ سٹیڈیم ہے میلبرن کرکٹ سٹیڈیم آسٹریلیا، جس کو ایم سی جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آس پاس اتنی ہریالی ہے اور اتنے قدرتی مناظر ہیں کہ جو بھی شخص یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کے ایٹماسفیئر کا دیوانہ ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ یا تو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں آس پاس کا ماحول اور پھر اس کرکٹ سٹیڈیم میں بھی آتے ہیں، یا پھر وہ صرف ایم سی جی کے نام سے اتنے متاثر ہیں اور اس کرکٹ سٹیڈیم کے اتنے فین ہیں کہ لوگ صرف جاتے ہیں یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے لیکن میلبرن سٹی کی خوبصورتی کو دیکھ کے ان سے رہا نہیں جاتا تو آس پاس بھی لازمی وزٹ کرتے ہیں. یہ کرکٹ سٹیڈیم 1838 میں آسٹریلیا کے جو کیپٹل سٹی ہے میلبرن کے اندر وہاں پہ تعمیر ہوا تھا اور یہاں پہ 1 لاکھ سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کرکٹ سٹیڈیم کتنا بڑا ہوگا. اس کرکٹ سٹیڈیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ دنیا کا پہلا ٹیسٹ میچ منعقد ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑے حریف ہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا ان کے درمیان جو پہلا او ڈی آئی میچ ہوا تھا وہ بھی ایم سی جی گراؤنڈ کے اندر منعقد ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو بات اس کرکٹ گراؤنڈ کو باقی سب سے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ایم سی جی کو فاسٹ بالرز کی جنت کہا جاتا ہے.
जी हाँ नाज़रीन, इसकी पिच इतनी मजेदार है फास्ट बॉलर्स के लिए कि यहाँ पे जो गेंद है वो गोली की रफ्तार से जाती है, और बैट्समैन के लिए ये जो क्रिकेट ग्राउंड है वो एक ड्रोने ख्वाब जैसा है। क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पे फुटबॉल और रग्बी के अलावा दूसरे खेल भी बहुत सारे मुनक्किद हो चुके हैं। इस ग्राउंड के अंदर रग्बी और फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे 3 बड़े वर्ल्ड कप जो है वो इस ग्राउंड के अंदर मुनक्किद हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों के लिए ये ग्राउंड अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक सबसे बड़ा जो वर्ल्ड कप जीता है वो है 1992 का वर्ल्ड कप। की वाहिद एक ट्रॉफी हमारे पास मौजूद है जो कि इमरान खान साहब की सरबराही में हमने जीती थी, वो इसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीती थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के लिए ये ग्राउंड सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो इस लिस्ट में पाकिस्तानियों का तो हॉट फेवरेट और सबसे पसंदीदा जो क्रिकेट ग्राउंड हो सकता है वो MCG ही हो सकता है। इस लिस्ट का अगला जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है पाकिस्तान के शहर कराची से, जिसे कहा जाता है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और इसके साथ साथ इसको ये भी एजाज हासिल है कि इसका शुमार उन चुनिंदा क्रिकेट स्टेडियम में होता है जहां से क्रिकेट का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था। इसके अलावा इस क्रिकेट स्टेडियम को सबसे बड़ा एजाज जो हासिल है, जो मैं समझता हूं कि क्रिकेट स्टेडियम जितने हैं उनसे इसको मुमताज बनाता है, कि पाकिस्तानी यॉर्कर मास्टर वकार यूनिस और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच इसी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेला। ये 1955 में तामीर हुआ था, और इसके अलावा इसके अंदर 40,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इस क्रिकेट स्टेडियम को ये एजाज भी हासिल है कि इसने 1987 और 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसकी मेजबानी भी की थी। सो नाज़रीन, इस लिस्ट का आखिरी और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम गेस करें कहां पे वाक़ है? वो वाक़ है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर। जी नाज़रीन, जिसको कहा जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया। ये इंडिया के शहर अहमदाबाद में वाक़ है, और आपको मालूम हो कि अहमदाबाद को रोशनियों का शहर कहा जाता है, यानी कि वहां पे इतनी ज्यादा लाइटिंग है कि दुनिया उसको अहमदाबाद की बजाय रोशनियों का शहर कहती है। और क्रिकेट के शायकीन और जो आर्ट लवर हैं और कुदरती मनाजर के शौकीन अफराद हैं, वो ये कहते हैं कि इस स्टेडियम को देखने की सबसे जो मजेदार घड़ी है, साथ है, जो सबसे मजेदार टाइम है और सबसे खूबसूरत जब ये क्रिकेट स्टेडियम नजर आता है, वो है रात का वक्त, जब आसपास इतनी ज्यादा लाइटिंग होती है कि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि लाइटिंग की खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि रोशनियों के शहर में इतना खूबसूरत, इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। ये क्रिकेट स्टेडियम 1982 में तामीर हुआ था, और उस वक्त इंडिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उनके नाम पर इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया था। लेकिन 2020 में इसका नाम तब्दील करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। यहाँ पे 1986, 1996 और 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था। और आपको मैं ये बता दूं कि क्रिकेट स्टेडियम इतना बड़ा है कि यहाँ पे 1,32,000 से ज्यादा अफराद आराम से बैठकर क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि भारत के अंदर मौजूद है। तो आप ये बताइए कि आप इन सब में से किस स्टेडियम को पसंद करते हैं और किस स्टेडियम में बैठकर आपने मैच देखा। इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।